السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو، اور اس سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارا چینل ہم سبق درس نظامی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور جہاں پر آپ کو کوئی دشواری ہو تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے کچھ عبارت شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث انه لا بد منه في الكلام فإن ظهر في اللفظ فذاك وإلا فهو ضمير راجع إما لمذكور نحو المجتهد ينجح اور لما دل عليه الفعل كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن او لما دل عليه الكلام كقولك في جواب هل جاء سليم نعم جاء او لما دل عليه المقام نحو كلا إذا بلغت التراقي او لما دلت عليه الحال المشاهدة نحو إن كان غدا فأتيني وقول الشاعر إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضية إلى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں، اس سے پہلے سبق میں گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ فاعل کے 7 احکام ہیں، جن میں سے اس سے پہلے نے 2 احکام بیان کیے تھے۔ آج ہم تیسرا حکم فاعل کا بیان کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں انہ لا بد منہ فی الکلام، فاعل کا یہ حکم ہے ایک کہ وہ کلام میں ہونا اس کا ضروری ہے۔ فاعل کا کلام میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے معرض وجود میں نہیں آ سکتا، اس لیے فاعل کا کلام میں ہونا ضروری ہے۔ فَإِن ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ فَذَاكَ، اب فاعل کا کلام میں ہونا تو ضروری ہے، اگر وہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے لفظوں میں فَبِهَا، اچھی بات ہے، اور اگر فاعل ظاہر نہیں ہے تو ایک ضمیر ہوگی فاعل کی، جو ضمیر راجع ہوگی کسی مذکور کی جانب، جو یہ بتائے گی کہ ما قبل میں جس کا ذکر ہو چکا ہے وہی وہ اس کا مرجع ہے، اور یہ ضمیر اس کی جگہ پر آ کر اس کا فاعل بن گئی ہے۔ یا اب وہ مرجع مذکور بھی ہو سکتا ہے، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مرجع کی، کبھی مذکور ہو سکتا ہے، کبھی مرجع مذکور نہ ہو لیکن اس پر فعل دلالت کرتا ہو کہ اس کا مرجع وہ ہے، کبھی فعل دلالت نہیں بلکہ پورا کلام دلالت کرتا ہو کہ اس کا مرجع وہ ہے، یا ضمیر کا مرجع پر کبھی کبھی مقام بھی دلالت کرتا ہے۔ تو ضمیر اگر لفظوں میں فاعل ظاہر نہ ہو تو ضرور اس فاعل کی ضمیر ہوگی، جو ضمیر لوٹتی ہوگی یا تو مذکور کی جانب، یا اس کی جانب جس پر فعل دلالت کرے، یا اس کی جانب جس پر پورا کلام دلالت کرے، یا اس کی جانب جس پر مقام دلالت کرے۔ اب وہی صورتیں صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِلَّا فَإِن ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ فَذَاكَ، اگر لفظ میں ظاہر ہو گیا فاعل فَذَاكَ، تو وہی جو ظاہر ہے وہی فاعل ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر لفظ میں ظاہر نہیں ہے فَهُوَ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ، تو اس صورت میں فاعل ایک ایسی ضمیر ہوگی جو لوٹے گی۔ اب لوٹے گی کس کی طرف؟ اما لمذکور، یا تو لوٹے گی اس کی طرف جس کا ذکر ما قبل میں ہو چکا ہو، جیسے مثال المجتہد ینجح، تو یہاں پر ینجح ہم پہلے اس کی مثال دے دیتے ہیں کہ جس میں فاعل لفظ میں ظاہر ہو، جیسے ہم نے کہا ضرب زید، تو یہاں پر زید یہ فعل کا فاعل ہے، ضرب کا فاعل ہے، اور یہ لفظ میں ظاہر ہے۔ اور کہیں پر ظاہر نہ ہو تو ضمیر فاعل ہوگی، اب وہ ضمیر جو فاعل ہوگی وہ راجع ہوگی یا تو مذکور کی جانب، اس کی مثال جیسے المجتہد ینجح، محنتی کامیاب ہوتا ہے،
تو یہاں پر ینجحو کا فاعل مذکور نہیں ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے ینجحو فعل مضارع ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی جانب جو اس سے پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ ہے المجتہد، تو ینجحو کے اندر جو ہوا ضمیر مستتر ہے وہ المجتہد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور لما دل علیہ الفعل، یا ضمیر راجع ہوگی اس کی طرف جس پر فعل دلالت کرتا ہو، جو مدلول فعل ہو، جیسے کہ حدیث پاک ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا نہیں کرتا ہے جس وقت وہ زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، ایسے ہی شراب نہیں پیتا ہے جس وقت وہ شراب پیتا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن ہونے کے حال میں وہ شراب نہیں پیتا ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث پاک کا جو دوسرا ٹکڑا ہے ولا یشرب الخمر، تو خمرہ مفعول بھی ہے، اور یشربو کے اندر ایک ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ لا یشربو کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ تو اس کے یہاں پر ضمیر کا کوئی مرجع مذکور نہیں ہے ماقبل میں، بلکہ کیونکہ ماقبل میں تو صرف زانی مذکور ہے، تو زانی کا شراب پینے سے کیا مطلب؟ یہاں پر لا یشرب الخمرہ جس طریقے سے لا یزنی زانی تھا، لا یزنی کا فاعل زانی تھا، ویسے ہی لا یشرب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بھی فاعل شارب ہے، یہاں پر خود فعل ہی اس فاعل پر دلالت کر رہا ہے جس کی طرف لا یشربو کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اور وہ ہے شارب۔ فرماتے ہیں ولا یشرب الخمرہ حین یشربها وہو مومن، اور ایسے ہی حین یشربوها میں یشربو میں بھی ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ شارب کی جانب لوٹ رہی ہے۔ اور لما دل علیہ الکلام، یا ضمیر لوٹے گی اس کی طرف جس پر کلام دلالت کرتا ہو، یہاں پر تو فعل دلالت کر رہا تھا، لا یشربو یا یشربو فعل دلالت کر رہا تھا، اور اب بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ضمیر کے مرجع پر دلالت پورا کلام کرتا ہے، جیسے کہ آپ کا اس شخص کے جواب میں کہنا جو یہ سوال کرے حل جاء سلیم، کیا سلیم آیا؟ تو سائل کا یہ پورا سوال کس کے بارے میں؟ سلیم کی مجیت کے بارے میں، صرف سلیم کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہی صرف آنے کے بارے میں، بلکہ سلیم کے آنے کے بارے میں سوال ہے، اور یہ ہے پورا کلام۔ اب جواب میں آپ کہیں نام ہاں جاء آیا، تو جاء کے اندر فاعل لفظوں میں ظاہر نہیں ہوا، تو اب جاء کے اندر ہوا ضمیر ہے جو مستتر ہے، اور وہ ضمیر لوٹے گی کس کی جانب؟ اس کی جانب جس پر جاء سلیم، حل جاء سلیم جو پورا کلام ہے وہ دلالت کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ سلیم کا آنا، کیونکہ سلیم کے آنے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو جواب میں نام جاء تو کہہ دیا، تو جواب ضمیر کا مرجع وہ سلیم ہے، اور تو اب یہاں پر پورے کلام حل جاء سلیم جو سوال ہے اسی نے بتا دیا کہ یہاں پر جواب میں جاء سلیم ہے۔ اور لما دل علیہ المقام، اور کبھی ضمیر لوٹتی ہے اس کی طرف جس پر مقام دلالت کرتا ہے، وہ مثال اس کی مثال ہے جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب کہ وہ حلقوم تک پہنچ جائے گی۔ کیا حلقوم تک پہنچ جائے گی؟ حلقوم تک پہنچ جائے گی، تو حلقوم تک پہنچنا، یہاں پر بلغت ضمیر فعل ہے، اس کا فاعل لفظوں میں ظاہر نہیں ہوا، تو اب یہاں پر ایک ضمیر ہے ہیا ضمیر، اور وہ راجع ہے کس کی جانب؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ اس مرجع پر یہ بلغت التراقی کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ بتا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر گفتگو چل رہی ہے اس بات کی کہ حالت نزع اور مرنے کے وقت میں آدمی کے کیا حالات ہوں گے، تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بلغت التراقی، کہ روح حلقوم کو پہنچ جائے گی، یعنی حلقوم میں جا کر پھنس جائے گی۔ تو اب یہاں پر بلغت کی ضمیر کا مرجع وہ روح ہے، روح معلوم ہے، جس کا مقام الگ ہے،
اور وہ اپنے مقام کو چھوڑ کر کہاں پر پھنس جائے گی؟ حلقوم میں جا کر۔ تو یہاں پر یہ مقام دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ بلغت کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ روح معلوم ہے۔ اور لما دلت علیہ الحال المشاہدہ، یا کبھی ضمیر کا مرجع وہ ہوگا، ضمیر لوٹے گی اس کی طرف جس پر حال مشاہدہ دلالت کرتا ہو۔ موجودہ حال جو ہے، جو دکھنے میں آ رہا ہے حال، وہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے ان کان غدا فأتنی، اگر کل ہو تو کل تو ہوگا ہی، تو کہہ رہا ہے اگر کل ہو تو میرے پاس آنا۔ تو اگر کل ہو تو کل تو ہونا ہی ہے، لیکن یہاں پر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالت میں جیسے ہم صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، یہ صحت و سلامتی کے ساتھ اگر کل ہو تو میرے پاس آنا۔ تو یہاں پر ان کانا غدن میں کانا کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ ان کانا سلامتنا غدن، اگر ہماری سلامتی کل ہو، یا کانا کی ضمیر کا مرجع یا تو سلامت ہے، یا کانا کی ضمیر کا مرجع ہے امکان اللقاء، یعنی اگر کل ملاقات کرنا ممکن ہو، فأتنی، تو میرے پاس آنا۔ تو یہاں پر کانا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے بچوں؟ وہ ہے امکان اللقاء، یا سلامتی حال، اور سلامتی حال وغیرہ یہ امکان لقاء، اس پر دلالت جو کر رہا ہے وہ حال مشاہد کر رہا ہے کہ موجودہ وقت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو ہم صحیح و سلامت ہیں، ہماری لقاء ممکن ہے، اسی طریقے سے اگر کل یہ لقاء ممکن ہو یا کل ہم صحیح و سلامت رہے تو میرے پاس آ جانا۔ تو یہاں پر حال مشاہد ہی دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ سلامتی یا آلات یا امکان لقاء ہے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح سے شاعر کا قول بھی ہے۔ شاعر نے کہا ہے اذا کان لا یعطیک حتی تردنی الی قطری لا اخالک راضیا، اذا کان لا یعطیک، جب تجھے راضی نہ کرے، حتی تردنی الی قطری، یہاں تک کہ تو مجھے قطری یعنی قطر ابن الفجاع کی طرف، قطری ابن الفجاع کی طرف لوٹا دے، لا اخالک راضیا، تو میرا خیال نہیں ہے کہ تو راضی ہوگا۔ یعنی شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے میں قطری ابن الفجاع کی طرف جاتا نہیں ہوں، اور میرا نہ جانے سے تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا خیال نہیں ہے کہ جب تک میں اس کی طرف جاؤں، جب تک نہ جاؤں اس کی طرف، اس وقت تک تو راضی ہو، یہ میرا خیال نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یہ بھی امید نہیں ہے کہ تو راضی مجھ سے ہو جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا اذا کان لا یعطیک، جب تجھے راضی نہ کرے سوائے اس کے کہ تو مجھ کو قطری کی طرف پھیر دے، یعنی قطری کی طرف جانا ہی تجھے راضی کرے، تو میرا خیال یہ ہے کہ تو راضی نہیں ہوگا، لا یخالک، میرا خیال نہیں ہے کہ تو راضی ہو۔ تو یہاں پر اذا کانا کی ضمیر جو اس کا اسم ہے، اور لا یرضیک میں فاعل لا یرضی وہ بھی ضمیر ہوا مستتر ہے، یہ دونوں ضمیریں لوٹ رہی ہیں کس کی طرف؟ اس کا مرجع جو ہے اس پر حال مشاہدہ دلالت کر رہا ہے۔ حال مشاہدہ کیا ہے؟ کہ موجودہ حالت میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، اور تجھ کو راضی یہی کرے گا کہ میں اس کی طرف پہنچ جاؤں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو اذا کانا لا یرضیک، تو یہ کانا کی ضمیر اور لا یرضیک میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ردی الی قطری ابن الفجاع کی طرف۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ نمبر 4، چوتھا حکم بیان کر رہے ہیں فاعل کا۔ فرماتے ہیں انہ یکون فی الکلام وفعلہ محذوف لقرینۃ دالۃ علیہ۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ فاعل کا حکم یہ ہے کہ فاعل کلام میں ہوتا ہے جبکہ اس کا فعل کسی قرینہ کے دلالت کرنے کی وجہ سے محذوف ہوتا ہے، یعنی فاعل کے فعل رافع کو حذف کرنا بھی جائز ہے، یہ بھی ایک فاعل کا حکم ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے، اسی کو صاحب کافیہ نے اس طریقے سے کہا کہ فعل کے فعل رافع کو حذف کر دینا یہ بھی فاعل کا ایک حکم ہے،
उसी को साहिब किताब ने अपनी इन लफ्ज़ों में बयान किया, अन्नहु यकूनु फिल कलाम, के फ़ाइल कलाम में हो, व फ़िअलुहु महज़ूफ़, और उसका फ़ेल महज़ूफ़ हो, यानी फ़ाइल को रफ़ा देने वाला जो फ़ेल हो वो हज़फ कर दिया गया हो, लिक़रीनतिन दाल्लतिन अलैह, ऐसे करीना की वजह से जो करीना उस फ़ेल महज़ूफ़ पर दलालत करता हो। काइन युजाबा, ये होगा कब? ये कई सूरतों में होगा। काइन युजाबा बिही नफ़ियुन, मसलन के कहीं पर जवाब नफ़ी का दिया गया हो। किसका जवाब दिया गया हो? नफ़ी का जवाब दिया गया हो। तो अब ऐसी सूरत में कलाम के अंदर फ़ाइल तो होगा लेकिन उसके फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है जवाज़न। जैसे कोई कहे बला सईदुन, ये किसके जवाब में कहे? उसके जवाब में जो ये कहे मा जाअ अहदुन, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया नफ़ी है। अब इस नफ़ी का जवाब में कोई कहे बला सईदुन, क्या कहे? बला सईदुन। तो बला सईदुन से क्या है? उसी नफ़ी का जवाब है। यानी कोई, उसने किसी ने कहा कि कोई नहीं आया तो आपने कह दिया बला, क्यों नहीं, सईद तो आया। तो यहाँ पर बला सईदुन में सईद फ़ाइल को तो आपने जिक्र कर दिया लेकिन फ़ेल को जिक्र नहीं किया और फ़ेल को हज़फ कर दिया गया है। यहाँ पर करीना क्या है? करीना यही है कि उसने सवाल किया था मा जा, उसने कहा था कि मा जा अहदुन, कोई नहीं आया। तो यहाँ पर उसका हर एक की नफ़ी कर देना ये बता रहा है कि वहाँ पर जा की निस्बत अहद की तरफ थी, तो यहाँ पर बला के ज़रिए से इस बात कर दिया। और इसमें बला के ज़रिए से इस बात करने का मतलब यही है कि मजीयत का इस बात सईद के लिए किया गया है। तो यहाँ पर गोया कि अब असल इबारत होगी बला जा सईदुन, क्यों नहीं, सईद आया। तो सईद फ़ाइल मज़कूर है और फ़ेल को हज़फ कर दिया गया है। करीना क्या है? वही नफ़ी, मा जा अहदुन। तो ये नफ़ी के जवाब में फ़ेल को हज़फ कर दिया गया है। वमिनहु कौलु शायर, इसी कबील से है शायर का ये कहना, तजल्लत तो हत्ता क़ीला लम यारु क़ल्बहु मिनल वज्द शैउन क़ुल्तु बल अअज़मुल वज्दी। तजल्लदा, ये तजल्लद, इसका माना होता है बतकल्लुफ़ सब्र करना। हत्ता क़ीला, यहाँ तक कि कहा गया लम यारु क़ल्बहु, कि उसके क़ल्ब को, उसके दिल को आरी नहीं हुआ, लाहिक नहीं हुआ। क्या लाहिक नहीं हुआ? मिनल वज्द शैउन। वज्द का माना होता है शिद्दत मोहब्बत। शिद्दत मोहब्बत से कुछ भी उसे आरी, कुछ भी उसे लाहिक नहीं हुआ। कुल, तो मैंने कहा बल आज़मुल वज्द, बल्कि बहुत बड़ी, यानी मोहब्बत में जो सबसे बड़ी मोहब्बत समझी जाए, जो सबसे शदीद मोहब्बत समझी जाए, जिससे मज़ीद कोई और मोहब्बत ना हो सके, वो आरी हो गई, वही तारी हो गई, वही लाहिक हो गई। अब शेर का तर्जमा ये है, मैंने सब्र किया यहाँ तक कि मैंने मोहब्बत को छुपाया और मोहब्बत पर सब्र किया, और लोगों के अपने महबूब के जुदा होने पर मैंने सब्र किया, यहाँ तक कि इतना सब्र किया यहाँ तक कि ये कहा गया कि इसके दिल को तो कुछ भी मोहब्बत आरी नहीं हुई। तो मैंने कहा बल्कि सबसे बड़ी मोहब्बत आरिज़ हो गई थी, लाहिक हो गई थी, है वो तो मैं छुपाए रहा। अब इस मिसाल के अंदर, इस शेर के अंदर देखिए, बल आज़मुल वज्द कहा है, तो आज़मुल वज्द ये फ़ाइल है और इसका फ़ेल महज़ूफ़ है। और यहाँ पर करीना क्या है? वो करीना ये है कि माक़ब में नफ़ी की गई, लम यारु क़ल्बहु मिनल वज्द शैउन, ये नफ़ी की गई, और उसके नफ़ी के जवाब में उसने कहा क़ुल्तु बल आज़मुल वज्द। तो नफ़ी के जवाब में फ़ाइल को जिक्र कर दिया, उसके फ़ेल राफ़े को हज़फ कर दिया करीना की वजह से, जो कि करीना उस पर दलालत कर रहा है। और करीना क्या है? कि नफ़ी का जवाब है ये। और इस्तिफ़ामुन, या इस्तिफ़ाम का जवाब हो तब भी फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है, फ़ेल राफ़े को। जैसे कि आप कहें मन साफरा, किसने सफ़र किया, फ़युक़ाल, तो जवाब में कह दिया जाता है सईद। तो यहाँ पर फ़ाइल को सिर्फ जिक्र कर दिया जाता है और फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है, और उस फ़ेल के हज़फ पर करीना क्या होता है? वही माक़ब्ल का इस्तिफ़ाम। बात समझ में आई बच्चों? क्योंकि सफ़र ही के बारे में सवाल किया जा रहा है और जवाब में सईद कह दिया, तो इसका मतलब यह हुआ साफ़रा सईदुन। व तक़ूल, और आप कहेंगे हल जाअक अहदुन, क्या तुम्हारे पास कोई आया? ये भी इस्तिफ़ाम है। जवाब में कह देंगे नाम खलीलुन, हाँ खलील। तो खलील यहाँ पर फ़ाइल जिक्र कर दिया और उसका फ़ेल
حذف کر دیا. اور اس کے فعل کو حذف کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ یہ استفہام کا جواب ہے. اور ما قبل کا استفہام جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں پر خلیل سے پہلے ایک فعل جاء محذوف ہے، کیونکہ سوال آنے ہی کے بارے میں تھا. وقال تعالی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے. تو یہاں پر اللہ ہو یہ فاعل ہے. کیا ہے؟ اللہ یہ فاعل ہے، لیکن اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ سوال کے جواب میں یہ واقع ہے. تو جواب میں فاعل کو ذکر کر دیا اور فعل رافع کو حذف کر دیا گیا ہے. اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ ما قبل کا سوال، کیونکہ سوال تھا یہ اگر تم ان سے پوچھو من خلقہم، انہیں کس نے پیدا کیا. تو خلق کے بارے میں سوال تھا، پیدا کرنے کے بارے میں سوال تھا. جواب میں ان لوگوں نے کہا، جواب میں وہ لوگ کہیں گے، ضروری یقینی طور پر وہ کہیں گے کیا؟ اللہ اے خلقنا اللہ او خلقہم اللہ. ضرور جواب میں وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا. تو خلقنا، خلقہ یہ فعل محذوف ہے اور یہی رفع دے رہا تھا یہاں پر لفظ اللہ کو. تو فاعل کے فعل رافع کو یہاں پر حذف کر دیا گیا کیونکہ وہ سوال کا جواب باقی ہے. وقد یکون الاستفہام مقدرا، تو آپ ما قبل میں ہم نے جو استفہام کی ابھی مثالیں دیں کہ فاعل کے فعل رافع کو حذف کر دیا جاتا ہے اور قرینہ جو ہوتا ہے وہی فعل محذوف پر قرینہ کیا ہوتا ہے؟ نفی یا استفہام. تو استفہام کی کچھ مثالیں دی تھیں. یہ استفہام میں وہاں پر استفہام مذکور تھا، لیکن کبھی کبھی استفہام مقدر بھی ہوتا ہے، یعنی سوال مقدر کا بھی جواب ہو جاتا ہے. اگر سوال مقدر کا جواب ہو تب بھی فاعل کے فعل رافع کو حذف کر دیا جاتا ہے. مثال، سوال مقدر کا جواب ہو، جس کو صاحب کافیہ نے سوال مقدر کہا ہے، صاحب کتاب نے کہا ہے وقد یکون الاستفہام مقدرا. کبھی استفہام مقدر ہوتا ہے یعنی سوال وہاں پر تقدیری ہوتا ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے لیے یسبح لہ، اس کے لیے تسبیح بیان کی جاتی ہے، فیہا کائنات میں، دنیا میں، بالغدو والآصال صبح و شام اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. اب تسبیح بیان کی جاتی ہے، اب سوال یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے کہ تسبیح کرتا کون ہے؟ یہ سوال ہو جاتا ہے. سوال مقدر ہو گیا نا، تسبیح تو کی جاتی ہے، اب یہاں پر تو یہ نہیں بتایا گیا کون تسبیح کرتا ہے. تو فوراً کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ تسبیح کون کرتا ہے. تو اس کا جواب دے دیا گیا. سوال مقدر ہے، دیکھیے جواب دے دیا گیا رجال، ایسے لوگ تسبیح کرتے ہیں. اے یسبحہ رجال، ایسے لوگ تسبیح اس کی بیان کرتے ہیں. لا تلہیہم تجارہ، کہ جن کو نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی اللہ کے ذکر سے کوئی بیع انہیں روکتی ہے. تو یہاں پر یسبح لہ جب مجہول پڑھا جائے تو یہ سوال مقدر کا جواب رجال یہ اسی وقت ہوگا، ان قاری کی قرات پر ہوگا جنہوں نے یسبح مجہول پڑھا ہے. لیکن جو معروف ہے تو یہ اس قبیل سے نہیں ہوگا معروف پڑھنے کی صورت میں، کیونکہ معروف پڑھنے کی صورت میں تو رجال خود براہ راست اس کا فاعل بن جائے گا. جب فاعل بن جائے گا تو فعل محذوف کی یہ مثال نہیں ہوگی. ومنہ قول الشاعر، ایسی سوال مقدر کی قبیل سے ہی ایک شاعر کا قول ہے. یہ شاعر نے یزید ابن نحشل کا مرثیہ کہتے ہوئے یہ شعر کہا تھا. کیا؟ لیبک یزید ضارع لخصومت ومختبط مما تطیح التوائح. لیبک یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے. تو یہاں پر چاہیے کہ رویا جائے، فوراً سوال پیدا ہو جائے گا، کیا کون روئے؟ یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا. جواب میں شاعر نے کہا ہے ضارع لخصومت، یبکی ہے ضارع لخصومت. تو یہاں پر ضارع یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، اور وہ فعل محذوف یہ سوال مقدر کا جواب ہے ضارع.
बात समझ आई। इसलिए सवाल मुक़द्दर के जवाब में भी फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है। तो यहाँ पर हज़फ कर दिया है। असल है इबारत यबकी है दारिउन। दारिउन का माना होता है बच्चों आजिज़। खुसूमत का माना होता है झगड़ा। मुख्तबितुन का माना होता है बिला वास्ता, बगैर किसी वसीले के मांग लेने वाला फ़कीर। मिम्मा तुतीहु तवाइहु, ये अताहा युतीहु इताहतन का माना होता है हलाक करना। तवाइहु का माना होता है मुहलिकात यानी हलाक कर देने वाली चीज़ें। तो शायर कहता है कि चाहिए कि यजीद को रोया जाए, यजीद पर रोया जाए। अब सवाल हो गया कि कौन रोए, मैयब की हो उस पर रोए कौन, ये सवाल हो गया, सवाल मुक़द्दर हो गया ना। जवाब दे दिया दारिउन, यबकी है दारिउन। तो दारिउन फ़ाइल ज़िक्र है, मज़कूर है और उसका फ़ेल हज़फ कर दिया गया है क्योंकि वो सवाल मुक़द्दर का जवाब है, उस पर करीना वही सवाल मुक़द्दर है। दारिउन यानी यबकी है दारिउन, उस पर रोए वो शख्स जो कि खुसूमत के वक्त आजिज़ रहने वाला हो। वह मुख्तबितुन, ऐसी रोए वो शख्स, वो फ़कीर जो बिला वसीले के मांग लेता हो। मिम्मा तुतीहु तवाइहु, वो मांगता क्यों हो, इस वजह से कि हलाक करने वाली चीज़ों ने, मुहलिकात ने उसके ज़रो माल को हलाक कर दिया हो। तो यहाँ पर महल इस्तिशाद क्या है, दारिउन ले खुसूमा में जो दारिउन है वो महल इस्तिशाद है। वमिम्मा जाअ फीहि हज़्फ़ुल फ़िअल मअ बक़ाइ फ़ाइलिही, ऐसे फरमाते हैं कि ये हमने माक़बल में सूरतें वो बताई थी कि जहाँ पर फ़ेल राफ़े को हज़फ कर दिया गया था जबकि उसका फ़ाइल बाकी था। तो फ़ाइल के बका के साथ साथ फ़ेल राफ़े को हज़फ कर देने की सूरतों में से ही वो सूरत भी होगी कि कुल्लु इस्मिन मरफ़ूइन बादा अदातिन ख़ासतिन बिलफ़ेल, कि ये सूरत भी होगी कि जहाँ पर कोई इसमें मरफ़ू हो ऐसे हर्फ के बाद, ऐसे अदात के बाद जो कि अदात का दुखूल फ़ेल के साथ ख़ास हो, यानी ऐसे हरूफ के बाद कोई इसमें मरफ़ू वाक़ हो जो हर्फ फ़ेल के साथ ख़ास हो, तो ऐसी सूरत में भी वहाँ पर फ़ेल महज़ूफ़ होगा। और ऐसी सूरत में फ़ेल का हज़्फ़ ये वाजिब हो जाएगा बच्चों। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर करीना भी होगा और कायम मकाम भी होगा, क्योंकि आने वाला जुमला उसकी तफसीर करता है उस फ़ेल की। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं वमिम्मा जाअ फीहि हज़्फ़ुल फ़िअल मअ बक़ाइ फ़ाइलिही, और उन्हीं सूरतों में से कि जिनमें फ़ेल का हज़फ फ़ाइल की बका के साथ आया है वो सूरत भी है। कौन सी सूरत? कुल्लु इस्मिन, ये वाली सूरत के हर वो इस्म जो कि मरफू हो बादा अदातिन ख़ासतिन बिलफ़ेल, ऐसे हरूफ के बाद जो हरूफ फ़ेल के साथ ख़ास हो, यानी जिनका दुखूल फ़ेल पर होता हो सिर्फ। वल हज़्फ़ु फ़ी ज़ालिका वाजिब, ऐसी सूरत में फ़ेल को हज़फ करना वाजिब होगा। क्यों? इसलिए कि कायम मकाम भी होगा और करीना भी होगा। इसलिए जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाहि सुम्मा अब्लिग़हु मअमनह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून। यहाँ पर इन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारा का इसका माना है, अगर अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब, अगर कोई मुश्रिकीन में से कोई अगर तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो। हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह, ताकि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले। सुम्मा अब्लिग़हु मअमनह, फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुँचा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून, ये इस वजह से कि वो नादान कौम है। अभी इस मिसाल में यहाँ पर इन अहदुन में इन है, इन हरफ शर्त है और हरफ शर्त वो फ़ेल पर ही दाखिल होता है। तो हरफ शर्त फ़ेल पर दाखिल होता है, ये इस बात का करीना है कि अहदुन ये उसका मदखूल नहीं है, और अहदुन इसमें मरफू ऐसे हर्फ के बाद है जिसका दुखूल फ़ेल पर होता है, लिहाजा इनका मदखूल ये अहदुन नहीं है, ये मुतय्यन है क्योंकि उसका दुखूल फ़ेल ही पर होता है। तो अब ये इसने ये बता दिया कि यहाँ पर फ़ेल महज़ूफ़ है, वो क्या है? इन इस्तजारका अहदुम मिनल मुश्रिकीन। अब ये करीना हो गया, और कायम मकाम चूँकि इस्तजारा का फ़ेल महज़ूफ़ है और आगे इस्तजारा का आ रहा है, ये उस फ़ेल महज़ूफ़ की तफसीर भी कर रहा है, तो ये उसका कायम मकाम भी हो गया, इसलिए हज़फ करना यहाँ पर वाजिब हो गया।
اسی طرح سے ایک مثال اور دے رہے ہیں، جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، اذا السماء انشقت، جب آسمان پارا پارا ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اب یہاں پر اذا یہ بھی حرف شرط ہے، اور حرف شرط کا دخول کس پر ہوتا ہے بچوں؟ فعل پر۔ تو اس حرف شرط نے آ کر یہ بتا دیا کہ یہ السماء اس کا مدخول نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو دخول فعل پر ہوتا ہے۔ اب جب فعل یہ السماء اس کا مدخول نہیں ہے، تو اب یہاں پر السماء اس میں مرفوع ایسے حرف کے بعد واقع ہوا ہے کہ جس کا دخول فعل کے ساتھ خاص ہے۔ تو اذا یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر فعل محذوف ہے، اور وہ فعل کیا ہے؟ اذا انشقت السماء، یہ ہے۔ اور وہی انشقت جو فعل محذوف ہے، اسی کی تفسیر اگلے آنے والا انشقت کر رہا ہے نا، اس لیے یہاں پر قرینہ بھی ہے اور اس کا قائم مقام بھی ہے، مفسر بھی ہے، اس لیے یہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہو گیا۔ حذف کرنا واجب اس لیے ہو گیا کیونکہ اگر حذف کرنا جائز ہوتا، یعنی اس کو ذکر کرنا بھی جائز ہوتا، تو یہاں پر جو فعل محذوف ہے اگر اس کو ذکر کر دیا جائے تو وہ تو فعل مفسر ہے، اور آنے والا انشقت جو ہے وہ مفسر ہے۔ تو ایسی صورت میں مفسر اور مفسر دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور دونوں کا جمع ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ کیونکہ تفسیر تبھی درست ہے، تبھی صحیح ہے جبکہ پہلے ابہام ہو، اور یہاں پر تفسیر یہاں پر اگر ذکر کر دیں گے تو وہ ابہام ہی ختم ہو جائے گا، تو تفسیر مفسر نہیں رہے گا۔ ایسی ہی اسی قبیل سے ہے ایک مثل ہے لو ذات و سوان لطمتنی، اے کاش کنگن والی عورت میرے تھپڑ مارتی۔ لطمہ مانا تھپڑ مارنا، تو ذات و سوار کنگن والی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ عرب میں جو خادمائیں ہوتی تھیں وہ کنگن وغیرہ زیورات نہیں پہنتی تھیں، آزاد عورتیں ہی کنگن پہنتی تھیں، آزاد عورتیں ہی زیور پہنتی تھیں۔ تو شاعر نے تمنا کی اس بات کی کہ کاش آزاد عورت میرے تھپڑ مارتی۔ معاملہ یہ ہے کہ حاتم طائی جس وقت کے بنی عنزہ قبیلے میں مقید تھا، پابند سلاسل تھا، وہ اس قیدی کے بدلے میں جس کو اس نے اپنے آپ کو قیدی بنا کر اسے چھٹکارا دلا دیا تھا، یہ جب مقید تھا تو اس قبیلے کی ایک باندی نے اس کے تھپڑ مار دیا، اور باندی سے نے تھپڑ مارا تو یہ بڑی اس کے لیے شرم کی بات تھی، اس لیے اس وقت اس نے کہا تھا لو ذات و سوان لطمتنی، کاش کنگن پہننے والی یعنی آزاد عورت مجھے تھپڑ مارتی۔ یعنی اگر آزاد عورت مجھے تھپڑ مارتی تو معاملہ آسان تھا میرے اوپر۔ تو یہ لو ذات و سوارن لطمتنی یہ مثل بولی جانے لگی ہر اس وقت جب کہ کوئی کمزور تر انسان کسی کو ذلیل کرے، ایک کمتر آدمی اپنے سے بڑے کو ذلیل کرے، حقیر کرے، اس کو ذلت و رسوائی چکھائے، تو ایسی صورت میں یہ مثل بولی جاتی ہے کہ کاش اس کے بجائے دوسرا قداور شخص مجھے یہ کر دیتا تو یہ معاملہ آسان ہوتا۔ تو یہ حاتم طائی نے یہ جملہ بولا تھا، یہ مثل ہو گئی۔ اب یہاں پر محل استشہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ذات و سوارن یہ اس میں مرفوع ہے اور لو کے بعد واقع ہے، اور لو یہ حرف شرط ہے، یہ خاص ہے فعل کے ساتھ۔ تو لو نے یہ بتا دیا کہ یہاں پر فعل محذوف ہے، وہ اصل عبارت کیا ہوگی؟ لو لطمتنی ذات و سوارن۔ تو قرینہ ہو گیا لو، اور لطمتنی بعد میں جو فعل آ رہا ہے وہ فعل اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے، اس لیے اس فعل کو حذف کرنا واجب ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں، اور آپ ہماری ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے نہ بھولیں، بات پسند آئے لائک بھی کیا کریں، اور کہیں پر کوئی دشواری ہو تو کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں، اور چاہیں تو ہمارے فون پر سیدھے کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9897273870۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.